دوستو ایک مرتبہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس دورے میں جب آپ حمص پہنچے تو اہل حمص خلیفہ سے سلام و ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو خلیفہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے گورنر کو کیسا پایا؟ جواب میں انہوں نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حمص کے گورنر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 شکایتیں پیش کی، جن میں سے ہر ایک شکایت دوسری سے بڑی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ سعید کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہ پہنچائے، کیونکہ میں ان کے متعلق بہت زیادہ خوشگمان تھا۔ جب شکایت کرنے والے اور ان کے امیر سعید بن عامر میرے پاس یکجا ہو گئے تو میں نے دریافت کیا کہ تم کو اپنے امیر سے کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جب تک خوب دن نہیں چڑھ آتا یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ سعید تم اس شکایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے خدا کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے، اس لیے ذرا سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے آٹا گوندتا ہوں، پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کا خمیر اٹھ جائے، پھر روٹیاں پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے لوگوں کی ضرورت کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل حمص سے پوچھا کہ تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ رات کے وقت کسی کا جواب نہیں دیتے۔ میں نے کہا کہ سعید اس شکایت کے متعلق تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں اس بات کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا تھا، میں نے دن کے اوقات ان لوگوں کے لیے اور رات کے اوقات اپنے رب کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا اب تمہاری تیسری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مہینے میں ایک بار دن بھر گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ سعید تم اس شکایت کا کیا جواب دیتے ہو؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے اور جسم کے ان کپڑوں کے سوا میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے، میں ان کو مہینے میں صرف ایک بار دھوتا ہوں اور ان کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں اور سوکھنے کے بعد دن کے آخری حصے میں انہیں پہن کر باہر آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معترضین سے کہا کہ اب تم اپنی آخری شکایت بیان کرو۔ لوگوں نے کہا کہ ان کو رہ رہ کر غشی کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا سعید تمہارے پاس اس شکایت کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے وقت اس جگہ موجود تھا اور اس وقت میں مشرک تھا۔ میں نے قریش کو دیکھا کہ وہ ان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹتے جاتے اور ساتھ ہی یہ کہتے جاتے کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ آج تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو وہ جواب دیتے کہ خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوؤں میں ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے۔ خدا کی قسم جب مجھ کو وہ منظر یاد آتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی یاد آتا ہے کہ میں نے اس وقت ان کی مدد کیوں نہ کی تو مجھے اس بات کا شدید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اسی وقت میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہیں پہنچنے دیا۔ دوستو یہ تھے حضرت سعید بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔